اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، لباس جسم پر ہے حرام کے پیسوں سے لیا ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چاہے وہ یا رب کہہ کے پکارتا رہے اللہ تعالیٰ کو، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پاکیزگی کا اہتمام پہلے ضروری ہے، صفائی باطن پہلے ضروری ہے، نگاہ کی پاکیزگی پہلے ضروری ہے، اللہ کے اوپر کامل اعتماد، توکل و بھروسہ پہلے ضروری ہے، پھر کہے حسبی اللہ یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے 3 ہفتے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہو کہ پہلے روز ہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے، ممکن ہے، اور اگر یوں نہیں ہوتا دوسرے تیسرے ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، چوتھا ہفتہ نہیں گزرے گا، کام ہو جائے گا۔ وہ دعا ایک ایسی عظیم دعا ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی تھی۔ ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، نابینا تھے، عرض کیا یا رسول اللہ نگاہ ہے نہیں میری اور بہت پریشان ہوں، مجبوری کا عالم ہے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کے چہرے انور کو دیکھوں، لیکن کیا کروں، بینائی سے محروم ہوں۔ اے اللہ کے محبوب، میرے لیے دعا کیجئے یا دعا بتلا دیجئے، میں پڑھوں اور میری بینائی لوٹ آئے اور میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ تو بہرحال ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ نظر جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایسے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعا مانگی تھی کہ اے اللہ نظر یہ تھی ہی اسی لیے کہ ہم اللہ کے محبوب کو دیکھیں، جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ ایک صحابی کاشتکار تھے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اور وہیں پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ وہیں کھڑے ہوئے عرض کیا ہے پروردگار میری نگاہ سلب کر لیجئے، میری نظر تھی اس لیے کہ میں حضور کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہیں ان کی نظر ختم ہو گئی تھی۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق۔ تو وہ نابینا صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مجبور ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، اب دعا کیجئے یا دعا بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے قریب فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، فرمایا یہ پڑھتے جاؤ۔ اس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا پڑھی، حضور نے لفظ بلفظ پڑھوائی۔ جب وہ دعا مکمل ہوئی تو صحابی کی نگاہ بھی لوٹ آئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہی دعا اگر آپ پڑھو تو اللہ رب العزت اس مبارک دعا کی برکت سے آپ کے مسائل حل کر دے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں آسان ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے زبان ایسی ہو جو پاکیزہ ہو، اور دل کلام الہی سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ پر کامل اعتقاد رکھے، دل کا اعتقاد ہو اور ایمان و یقین کی چاشنی سے لبریز ہونا چاہیے دل، تو جب الفاظ زبان سے نکلیں گے تو ان الفاظ میں پھر اثر ہوگا، پھر اللہ رب العزت انہی الفاظ کی برکات کا ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہو جائیں گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے تھے۔ جب جبرائیل نے معوذتین کو پڑھا تھا، ایک مرتبہ معوذتین پڑھی تھی اور گرہیں کھلتی گئی تھی، تو فرمایا کہ وہ تاثیر وہ انہی مبارک ہستیوں کی تھی، وہ تاثیر عام آدمی میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اکابر علماء نے ایک تعداد اور مقدار متعین کر دی ہے کہ اتنی پڑھو گے تب تاثیر ظاہر ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے تو 100 مرتبہ پڑھے۔ حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور سکھوں کے خلاف بھی انہوں نے جنگیں کی تھی۔ حضرت کی خدمت میں ایک انگریز آیا تھا کہ حضرت سنا ہے ہم نے آپ کے پاس کیمیا ہے، آپ کے قرآن مقدس میں ایک عجیب تاثیر ہے کہ اگر آپ اسی قرآن مقدس کو پڑھتے ہو تو پیتل، سلور، لوہا یہ چیزیں بھی سونا بن جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا بالکل یہی بات ہے، اور یقین سے کہتے ہیں، کہا کہ اگر میں آپ کو ایک لوہے کا ٹکڑا دوں تو کیا آپ اس کو سونا بنا کے پیش کر سکتے ہو؟ حضرت نے فرمایا لے آؤ۔ اس نے اپنی جیب سے نکالا تو حضرت نے اسی وقت قرآن مقدس کی چند آیات پڑھیں، پڑھ کر اس پر دم کیا۔ جب دم کیا تو فرمایا اب چلے جاؤ، کسی ماہر صراف کو دکھلاؤ جو سونے کا کام، اس کا کھرا پن کھوٹا پن خوب جانتا ہو، جا کے اس کو پیش کرو کہ یہ سونا ہے یا سلور ہے یا لوہا ہے، جو ٹکڑا ہے آپ کا کیا وہ اپنی حقیقت پر برقرار ہے یا سونا بن چکا ہے؟ اب اس شخص نے کہا کہ حضرت میں خود سونے کی کسوٹی کا معیار رکھتا ہوں بذات خود، میں خود دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا یہ سلور ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت میں دیکھ رہا ہوں، میں بصدق و یقین کہتا ہوں کہ یہ سونے کا ٹکڑا ہے، اب یہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہا۔ تو پھر اسی انگریز نے سوال کیا تھا کہ حضرت میرا سوال یہ ہے، کیا یہ جو آیات قرآن مقدس کتاب کی آیات مبارکہ آپ نے پڑھی ہیں، یہ مبارک آیات ہر مسلمان پڑھے یہی تاثیر ہوگی یا پھر صرف آپ کی زبان میں ہے؟ حضرت نے فرمایا جو پاکیزگی باطن کا احساس رکھتا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، اپنی زبان کو کلام الہی کے ساتھ تر رکھتا ہے، ذکر الہی کی عادت ہے، اپنے دل کو اللہ کے کامل یقین سے مضبوط کیے ہوئے ہے، اس کا دل لبریز ہے ایمان محکم کے ساتھ، تو فرمایا جب وہ پڑھے گا ان آیات بینات کو تو اس کے سامنے پتھر، اس کے سامنے لوہے کا ٹکڑا، اس کے سامنے پیتل کا ٹکڑا، اس کے سامنے سلور اور تانبا، فرمایا یہ جب پڑھ کے پھونک مارے گا اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ تو بہرحال یہ تاثیر اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگا رکھی ہے، پروردگار عالم ان کے ہاتھوں میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، ان کے جھاڑ پھونک سے، ان کے دم سے اللہ رب العزت پتھروں کو سونا بنا دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں جو دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہوں، ان کے دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوتے ہیں اور سیر ہوتے ہیں، وہ بقدر ضرورت اٹھایا اور باقی اللہ کے راستے میں دے دیا، رکھتے نہیں تھے، ہاں جمع پونجی نہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت جو ہے اس کے لیے
3 اوصاف علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی آیات پڑھ رہے ہو، اس کی تاثیر کے ساتھ بحث ہے، اس کی تاثیر کی بات ہے کہ تاثیر ظاہر ہو جائے۔ 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے، وظیفے کی کامیابی کے، تسبیحات اور اسی طرح جو اللہ کے نام ہم لیتے ہیں ان کے اثرات و برکات کے حصول کے لیے 3 اوصاف۔ وہ اوصاف یہ ہیں کہ اوحی اللہ الی عیسیٰ، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، حب لی من قلبک الخشوع، فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے دل میں میرے لیے خشوع پیدا کر لو، وَمِن بَدْنِكَ الْخُضُوع، اور اپنے بدن میں خضوع پیدا کرو، وَمِن عَيْنِكَ الدُّمُوع، آنکھوں میں آنسو پیدا کر لو، ثُمَّ ادْعُنِي، فرمایا پھر مجھ سے دعا مانگو، استجب لک، فرمایا پھر میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ 3 اوصاف جس عمل کے اندر موجود ہوں وہ عمل قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سہارے بھی نہ ہوں جھوٹے کہ وہ بچائے گا، وہ کچھ کرے گا، وہ سبب بنے گا، وہ وسیلہ بنے گا۔ نہیں، جب اللہ سے مانگ رہے ہو کامل اعتقاد اللہ کی ذات پر ہو، کچھ کرے گا تو وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نابینا آدمی بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی کچھ رہتے ہیں اور دعا مانگ رہا ہے گڑ گڑا کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حجاج ابن یوسف ساتھ سے گزرا اور اس کو کہا کہ کب سے مانگ رہے ہو؟ بھائی بابا اتنی لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چکر لگا کے آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو تیری گردن قلم کر دوں گا، اور میرا نام حجاج ابن یوسف ہے۔ تو وہ تو تھر تھر کانپنے لگا کہ پہلے آنکھوں کا مسئلہ، اب جان پہ آ پڑی ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے حجاج ابن یوسف، یہ تو کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں کرتا۔ تو مضطر اور بے قرار آدمی کی اللہ سنتا ہے۔ جب اس نے کہا جان جاتی ہے، رویا اللہ کے سامنے کہ پروردگار مجھے آنکھیں عطا فرما دے، اب جان کا مسئلہ ہے، یہ آیا تو ظالم قتل کر دے گا مجھے۔ جب حجاج ابن یوسف پھر آیا تو دیکھا اس کی آنکھیں تھی، بینائی لوٹ آئی۔ اس کو کہا سنا کیا بنا؟ کہا کہ حضرت بینائی لوٹ آئی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اگر ایسے جیسے تو مانگ رہا تھا زندگی بھر مانگتا رہتا، لمبا زمانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا، تیرا کام نہ ہوتا۔ میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تیرے دل میں غفلت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو فل بیداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین محکم نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، بس ایسے جیسے کسی عاجز اور کمزور سے مانگا جا رہا ہو، یہ مانگنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا مطلب؟ ایسے محسوس ہو کہ سب کچھ رکھا ہے، ابھی اٹھا کے دے گا مجھے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی دعا مانگ رہا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے، اس کو دیکھ کر فرمایا ارے میاں، دعا جو قبول ہوتی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو تو دعا مانگ رہا ہے اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تیرے دل پہ مردنی چھائی ہوئی ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، لباس جسم پر ہے حرام کے پیسوں سے لیا ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چاہے وہ یا رب کہہ کے پکارتا رہے اللہ تعالیٰ کو، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پاکیزگی کا اہتمام پہلے ضروری ہے، صفائی باطن پہلے ضروری ہے، نگاہ کی پاکیزگی پہلے ضروری ہے، اللہ کے اوپر کامل اعتماد، توکل و بھروسہ پہلے ضروری ہے، پھر کہے حسبی اللہ یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیں گے۔
تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی نابین صحابی کو قریب بٹھایا، فرمایا پڑھو اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. فرمایا یہ دعا پڑھ. حضور نے اس کو دعا پڑھوائی. جب انہوں نے دعا پڑھی، ایک مرتبہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی کی زبان، حق کی ترجمان، جب حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور صحابی رسول پڑھ رہے تھے تو برکات کا اندازہ لگائیے. اس کی برکت کا اظہار اس طرح ہوا کہ آنکھیں، نگاہ اللہ پاک نے دوبارہ لوٹا دی. اب وہ ہر چیز دیکھنے لگے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی، جو ان کی ایک خواہش تھی کہ آنکھیں ملیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. یہ ایک محبت تھی ان کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بینائی عطا فرما دی. تو بہرحال یہ دعائے مبارکہ، اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ان کا مسئلہ حل ہوا ہے. اکابر علماء نے اس کے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ اس کو 158 مرتبہ روزانہ جو آدمی پڑھے، ایک ہفتے کے اندر اندر یا چند دنوں میں، یا پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے اس دعا کو، اللہ پاک اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. ورنہ ایک ہفتہ، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو 2 ہفتے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو 3 ہفتے تک مسلسل 158 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا رہے. چوتھا ہفتہ نہیں آئے گا، اللہ پاک پہلے اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو سکھلائی ہے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا کر دے، ہمارے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دے. جھوٹ اور غلط بیانی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.